بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ظہور اسلام کے بارے میں بیان کریں گے۔ آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اسلامی اور معلوماتی چینل ویلتھ آف نالج کارنر کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن کو آل پہ کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت وصول ہو سکے۔ یہ واقعہ نہایت غیر معمولی تھا۔ گھر واپس تشریف لائے تو سینہ جلال الہی سے لبریز تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے تسلی دی کہ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ کبھی آپ کا ساتھ نہ چھوڑے گا اور آپ کو اپنے عزیز ورقہ بن نوفل کے پاس جو توریت و انجیل کے عالم تھے لے گئے۔ انہوں نے یہ ماجرا سن کر کہا، یہ تو وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکال دے گی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرتا۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعہ آپ پر اصل حقیقت منکشف ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا فرض انجام دینا شروع کر دیا۔ لیکن ایک ایسی قوم کو جو صدیوں سے شرک اور بت پرستی کی ضلالت میں مبتلا تھی، توحید کی دعوت دینا، خصوصاً اس حالت میں کہ روسائے قوم کے سالہ سال کے اقتدار کا خاتمہ ہوا جاتا تھا، آسان نہ تھا۔ اس لیے اول اپنے ان مقربان خاص کو اسلام کی دعوت دی جو لوگ آپ کے عادات و خصائل سے اچھی طرح واقف تھے۔ انہوں نے بلا تعمل اس دعوت کو قبول کر لیا۔ چنانچہ عورتوں میں سب سے اول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفیقہ حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مردوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدیم رفیق و محرم راز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غلاموں میں آپ کے محبوب غلام زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نو عمروں میں آپ کے چچیرے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے مشرف ہوئے، اور آپ 3 سال تک خاموشی سے اس فرض کو انجام دیتے رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بااثر تھے۔ ان کے اثر سے حضرت عثمان بن غفان، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف با اسلام ہوئے۔ ان کے قبول اسلام کے اثر سے اس کا دائرہ بڑھنے لگا۔ چنانچہ حضرت حباب بن ارت، عمار بن یاسر، سعید بن زید، عبداللہ بن مسعود، عثمان بن مظعون، ابو عبیدہ، صہیب اور ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ نے اسلام قبول کیا، اور ایک اچھی خاصی جماعت دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ یہ تمام کام خفیہ ہوا، اعلانیہ تبلیغ، لیکن آپ کا فرض تنہا خفیہ تبلیغ اور چند آدمیوں کے ہدایت یاب ہونے پر ختم نہ ہو جاتا تھا، بلکہ سارے عالم کو اعلانیہ دعوت دینا تھا۔ اس لیے 3 سال کے بعد اعلانیہ تبلیغ کے احکام نازل ہوئے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر فاصدع بما تؤمر وانذر عشیرتک الاقربین۔ اس حکم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئے صفا پر چڑھ کر آواز دی، یا معشر قریش، اے قریشیو۔ آپ کی آواز پر لوگ جمع ہو گئے۔ آپ نے ان سے سوال کیا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ پہاڑ کی پشت سے ایک لشکر جرار آ رہا ہے
تو تم کو یقین آئے گا۔ سب نے ایک زبان ہو کر جواب دیا کہ ہم نے تم کو ہمیشہ سچ ہی بولتے پایا ہے۔ فرمایا تو میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر سخت عذاب نازل ہوگا۔ یہ غیر متوقع اور اپنے معتقدات کے خلاف بات سن کر سب بگڑ گئے۔ اس واقعہ کے چند دنوں بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعوت کا انتظام کیا اور عبد المطلب کی اولاد کو جمع کر کے ان سے فرمایا میں وہ چیز لے کر آیا ہوں جو دین و دنیا دونوں کی کفیل ہے۔ اس بارے گراں کو اٹھانے میں کون میرا ساتھ دیتا ہے؟ سب خاموش رہے۔ صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ مجھے آشوب چشم کی تکلیف ہے، میری ٹانگیں پتلی ہیں اور نو عمر ہوں، لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ ان کے علاوہ سب خاموشی کے ساتھ لوٹ گئے۔ ناظرین و سامعین، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ مزید اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اسلامی اور معلوماتی چینل ویلتھ آف نالج چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن کو آل پہ کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت وصول ہو سکے۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔